حمد و ثنا کے بعد رمضان المبارک 1447 اس کا تیسرا جمعہ، اور آج جمعے کی اس نشست میں ہم تمام دوست اپنے خالق اپنے مالک سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی روشنی میں نیکی کو سمجھیں گے کہ بر کیا ہے، بر کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ بین الاقوامی حالات کے تناظر میں، موجودہ مسلم دنیا کے سسکتے ہوئے مسائل کی روشنی میں اس لیے ضروری ہے ہم تمام صاحبان ایمان جب اس آیت کا مطالعہ کریں تو علم و عمل کی نیت سے کریں، بیدار مغزی کے ساتھ کریں، اور اگر ہمارا خالق ہمارا مالک ہمیں کوئی راستہ سجھا رہا ہے، ہمیں کوئی راستہ دکھا رہا ہے تو اس پر قدم بڑھانے کی کوشش کریں۔ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ اس آیت کے ایک ایک لفظ پر اور ایک ایک جملے پر رک کر ہم اپنے خالق سے سیکھیں گے کہ نیکی کہتے کسے ہیں۔ اس آیت کا پہلا جملہ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہ نہیں ہے، خدا سے وفاداری یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لیا۔ اس جملے پر ٹھہر کر ہم دو باتیں سمجھتے ہیں۔ بر کا لغوی معنی کیا ہے؟ نمبر دو، اس جملے کا سیاق و سباق کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے؟ دیکھیں، بر عربی لغت میں کسی وعدے کو وفا کرنے کا نام ہے، کسی بات کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اب وہ وعدہ خدا سے کیا ہے، وہ وعدہ ماں باپ سے کیا ہے، یا دیگر بندگان خدا سے وہ وعدہ کیا ہے، اس کو وفا کرنے کا نام، اس کو پورا کرنے کا نام نیکی۔ اب یہ وعدہ قول و قرار کے ساتھ ہو، حلف قسم کے ساتھ ہو، یا ایک خاموش معاہدہ ہو۔ عربی میں برم بوالدیہ اس نیک بیٹے کو کہا جاتا ہے جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو، جو اپنے ماں باپ کے تمام حقوق ادا کرنے والا ہو۔ عربی میں کہتے ہیں برب بالقسم، فلاں شخص نے قسم پوری کر دی۔ اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے البر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے جو حقوق اپنے ذمہ لیے ہیں، اللہ رب العالمین نے بندوں سے جو وعدے کیے ہیں، اللہ رب العالمین ان وعدوں کو ایک ایک کر کے پورا کرنے والا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بر کا معنی کیا سامنے آیا؟ وعدے کو وفا کرنا، وعدے کو پورا کرنا۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لینا یہ اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آیت کے اس جملے کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اب میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں سورہ بقرہ کا مطالعہ آپ کو کرواتا۔ اللہ رب العالمین تجدید دین کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ نے شرائع الہیہ کے اندر بہت ساری بدعتوں کو داخل کر دیا ہے،
اللہ کا نام استعمال کر کے یا نبیوں کا نام استعمال کر کے۔ تو اب اللہ رب العالمین ان بدعات کا خاتمہ کر رہا ہے جن بدعات کو شریعت اسلامیہ میں مشرکین عرب نے یا یہود و نصارہ نے داخل کر دیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں بیت المقدس کا مشرقی حصہ یا اہل انجیل کا قبلہ رہا ہے، اور بیت المقدس کا مغربی حصہ، مغربی سمت، یہ اہل توریت کا قبلہ رہا ہے۔ یعنی بیت المقدس کا مشرق اور مغرب یہ مختلف سمتیں ان کا قبلہ رہی، اور دونوں قومیں اپنے قبلے پر لڑتی رہی ہیں، جھگڑتی رہی ہیں، جنگ و جدال ہوا ہے ان کے درمیان۔ تو اللہ رب العالمین اسی بات کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ مشرق و مغرب کی طرف اپنا رخ کر لینا یہ اللہ رب العالمین سے عہد کو وفا کرنا نہیں ہے۔ دین کی چند ظاہری رسموں کو اپنا لینا، دین کے چند ظواہر پر عمل پیرا ہونا، یہ اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنا نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنا ہے کیا؟ ان اعمال کی پابندی کرنا، ان اخلاق کی پابندی کرنا جو اعمال اور جو اخلاق شریعت اسلامیہ نے ہمیں تعلیم کر دیے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے جو اعمال ہمیں دے دیے ہیں انہیں اپنی زندگی میں جگہ دینا، شریعت اسلامیہ نے جو اخلاق ہمیں بتا دیے ہیں ان اخلاق کو اپنی زندگی میں جگہ دینا، یہ ہے اللہ رب العالمین سے عہد کو وفا کرنا۔ یہاں اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ دوست، میں نے کہا کہ میں گفتگو کروں گا اس وقت بین الاقوامی حالات کے تناظر میں۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ فروعی اختلافات کا شکار ہو کر دین کی اصل سے روگردانی نہ کر جانا، ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو یہود و نصارہ کو ہوا کہ وہ مچھر چھانتے تھے، اونٹ نگلتے تھے۔ اگر تم فروعی اختلافات میں گم ہو گئے اور اصل دین سے تم نے نظریں پھیر لیں تو تمہیں اس بات کی تو فکر ہوگی کہ جناب سونف کی زکوٰۃ کیا ہے، زیرے کی زکوٰۃ کیا ہے، لیکن تمہیں اس بات کی فکر نہیں ہوگی انسان کی جان کتنی قیمتی ہوتی ہے، انسان کا مال کتنا قیمتی ہوتا ہے، انسان کی عزت کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین بہت بڑی بات یہاں کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے ایک بات کہتا چلوں نا، چونکہ امریکہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، وہ جنگ بڑھتے ہوئے شرق اوسط کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ آپ دوستوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس آیت بر کے توسط سے کہ دیکھو اللہ رب العالمین سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں یہ کہہ چکا ہے انما المؤمنون اخوہ، جو کلمہ پڑھ لے وہ اخوت اسلامی کا حصہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مواقع پر یہ بات کہہ چکے المسلم اخو المسلم، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا وہ اخوت اسلامیہ کے دائرے کے اندر آ گیا۔ اب جب اللہ اور اس کے رسول نے ہر اس شخص کو جس نے کلمہ پڑھا ہو اخوت اسلامیہ کا حصہ گردان لیا ہے تو معذرت کے ساتھ ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی ریڈ لائن قائم کرے کہ جناب میری ریڈ لائن یہ ہے، میں اسے مسلمان سمجھوں گا جو میرے معیار پر پورا اترے گا۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اخوت اسلامی اللہ اور اس کے رسول نے قائم کی۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ اخوت اسلامیہ میں نہ آپ کو حق ہے اپنی ریڈ لائن قائم کرنے کا، نہ مجھے حق ہے اپنی ریڈ لائن قائم کرنے کا، یہ حق صرف اللہ اور رسول کو حاصل ہے۔ اب ایک مسلم کی معروف روایت، بخاری کی معروف روایت آپ کے سامنے رکھ دوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
ایک ایک لفظ پر غور کیجئے کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں آپ سے. اور یہ رسول اپنے زمانے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ رسول آنے والے وقتوں کے لیے کہہ رہے ہیں. من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم. بھائی جو ہماری طرح نماز پڑھے، جو ہمارے قبلے کو اپنا مرکز سمجھے، جو ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے. الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، ایسے شخص کو اللہ اور اس کے رسول نے حفاظت کا ضمانت دے دی ہے. فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، اب اللہ رب العالمین کی حفاظت کی امانت کو توڑو نہیں. میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں چونکہ اشارتاً گفتگو کرتے ہوئے آگے چلیں گے انشاءاللہ ہم. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں نیکی یا اللہ رب العالمین سے عہد کو وفا کرنا، اس کا نام نہیں ہے کہ چند مذہب کی ظاہری رسموں پر عمل کر لیا آپ نے، دینداری کے چند ظاہری تقاضے آپ نے پورے کر دیے. تو پھر سوال یہ ہے نیکی ہے کیا؟ خدا سے کیے ہوئے وعدے کو وفا ہم کب کر سکیں گے؟ اللہ نے آگے کہا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. نیکی یہ ہے اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر مطلوب ایمان لایا جائے. یعنی حقیقی ایمان یہ ہے نیکی. حقیقی ایمان یہ ہے اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنا. اب حقیقی ایمان کیا ہے؟ اگر میں اپنی بات آپ دوستوں کو سمجھا سکوں دماغ کی حضوری کے ساتھ، شہنشاہ کائنات جو شرک کے ہر شائبے سے پاک ہیں، وہ کل قیامت کے دن آسمانی بادشاہت کا فیصلہ کریں گے ہر اس شخص کے حق میں جس نے دنیا میں اللہ کی مرضی اور اللہ کی پسند میں رہ کر زندگی گزاری ہوگی. اب اللہ کی مرضی، اللہ کی پسند وحی میں ہے. وہی اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے حوالے کی. جبریل امین نے وہ وحی قرآن مجید کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. تو حقیقی ایمان کیا ہوا کہ ہم سب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، ہم سب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، ہم جئیں اللہ کے لیے، ہم مریں اللہ کے لیے. حقیقی ایمان دوستو یہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگی کی گاڑی کو چلائیں لیکن اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے اور آخرت کی جواب دہی کا احساس رکھتے ہوئے. یہی ہے وہ بات جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی. مسلم کتاب الایمان میں اترے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی معروف روایت ہے. غور کیجئے گا ایک ایک لفظ پر. آپ کا رسول لفظوں کے اندر باتوں کو سمیٹتا ہے، آپ کا رسول جملوں کے اندر سمندروں کو سمیٹتا ہے. آپ کے رسول نے کیا کہا؟ ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کی مٹھاس پا لی، ایمان کے مغز کو حاصل کر لیا. کس نے؟ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. جو اس بات پر راضی ہے اس کا رب اللہ ہے، جو اس بات پر راضی ہے اس کا دین اسلام ہے، جو اس بات پر راضی ہے اس کا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو دوستو حقیقی ایمان وہ ہے نیکی، وہ ہے اللہ رب العالمین سے وعدے کو وفا کرنا. لہذا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم تمام مسلمان اس وقت چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں. بین الاقوامی سطح پر بھی مسلم دنیا ہمیشہ استعمال ہوئی ہے
اور علاقائی سطح پر بھی مسلم دنیا ہمیشہ استعمال ہوئی ہے۔ ہمارے اختلافات کو بنیاد بنا کر ہمیشہ دشمنان اسلام نے ہمیں توڑا ہے، ہمیں بکھیرا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے دور کیا ہے۔ اللہ کے بندو، جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور ہم زندگی کی گاڑی کو چلا رہے ہیں اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے، تو جو اخوت اسلامی اللہ اور اس کے رسول نے قائم کر دی ہے، اس کو ڈیمیج کرنے والے، اس کو زخمی کرنے والے، اس کو توڑنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ اب نیکی کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ پہلے اللہ نے ایمان کی بات کی، اگلا جملہ کیا ہے؟ انفاق سے متعلق۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی یہ ہے، اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنا یہ ہے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ مال سے محبت کے باوجود بندہ مومن اپنا مال دے اپنے قرابت داروں کو، معاشرے کے یتیم و مسکینوں کو، جو دستے سوال دراز کر دیں ان کو، جو مسافر ہوں ان کو، جو قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں ان کو قرضوں کے بار سے نکالنے کے لیے اپنا مال خرچ کرے۔ اب رب العالمین نیکی کی تعریف کرتے ہوئے انفاق کی بات کر رہے ہیں۔ اگر دوستوں کو یاد ہے تو پچھلے جمعے میں نے آپ سے کہا تھا، ہم میں سے جس کے پاس جو کچھ ہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب اللہ رب العالمین کا ہے۔ ایک راستے سے اللہ رب العالمین نے مال بندے مومن کو دیا، بندے مومن نے اپنی ذاتی، اپنی گھریلو، اپنی کاروباری ضرورتیں پوری کی، پھر جو مال بچ گیا اسے بندے مومن نے دوسرے راستے سے معاشرے کی فلاح و بہبود میں لٹا دیا۔ یہ ہے انفاق۔ میں نے پچھلے جمعے آپ سے کہا تھا 4 اصطلاحات ہیں: صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، انفاق۔ یہ معاشرے کو بھی بدل دیتی ہیں، یہ معیشت کے اندر بھی انقلاب لے کر آ جاتی ہیں۔ کب؟ اس وقت کہ جب ان چاروں اصطلاحات سے حاصل ہونے والا پیسہ مستحقین میں تقسیم ہو۔ بس تو میں بات کر رہا تھا انفاق کے حوالے سے نا، میں نے کہا تھا یہ 4 اصطلاحات ہیں: صدقہ، خیرات، انفاق، زکوٰۃ۔ یہ اسلامی معاشرے کی معیشت کو بھی تبدیل کر دیں، اسلامی معاشرے کے سمات کو بھی بدل کر رکھ دیں، لیکن اس وقت کہ ان اصطلاحات سے جو پیسہ حاصل ہو رہا ہے وہ مستحقین میں تقسیم ہو، اور باقی وہ سارے لوگ جو مستحق نہیں ہیں وہ میدان معیشت میں اتریں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو لے کر۔ اللہ نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہے، جسمانی صلاحیت دی ہے، ذہنی صلاحیت دی ہے، مالی صلاحیت دی ہے۔ اتر جائیں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، خون پسینہ بہائیں اور جو کچھ لے کر آئیں صبر شکر کے ساتھ اس پر گزارا کریں۔ آپ کے پاکستانی معاشرے میں کھربوں روپیہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، انفاق کے نام پر خرچ تو کیا گیا، لیکن نہ معاشی تبدیلی آئی، نہ معاشرتی تبدیلی آئی۔ وجہ کیا ہے؟ غیر مستحقین کا قبضہ ہو گیا اس پر۔ پھر خرچ کرنے میں وہ ترتیب ملحوظ خاطر نہیں رکھی جو ترتیب اللہ اور اس کے رسول نے بتائی تھی۔ پھر صدقہ، خیرات شعوری سطح پر خرچ نہیں ہو رہے، اندھا دھند طریقے سے خرچ ہو رہے، اس لیے کوئی دوستو تبدیلی نہیں آ رہی، ورنہ یہ 4 اصطلاحات بہت بڑا معاشی اور معاشرتی انقلاب لا سکتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے نیکی کی تعریف کرتے ہوئے ایمان کے بعد جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ انفاق۔ انفاق کے مقابلے پر کیا ہوتا ہے؟ بخل، حرص، طمع۔ یاد رکھیں، جس شخص، جس معاشرے میں طمع، بخل، حرص ہوگا وہ شخص بھی تباہ ہو جائے گا، وہ معاشرہ بھی تباہ ہو جائے گا۔
یہی وجہ ہے، مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا الشح، اے مسلمانوں اپنے آپ کو بخیلی سے بچاؤ، فإن الشح اہلک من کان قبلکم، اس بخیلی نے تم سے پہلے کی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، حملہم علی ان سفکوا دماءہم، اسی بخیلی نے، اسی مادہ پرستی نے انہیں برانگیختہ کیا، انہیں آمادہ کیا ایک دوسرے کا خون بہاؤ، واستحلوا محارمہم، اسی بخیلی نے، اسی مادہ پرستی نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا حرام کو اپنے لیے حلال بنا لیں۔ اب اگر دوستوں کو بات بری نہ لگے تو کہہ دوں، یہ جو مڈل ایسٹ میں امریکہ کو فوجی اڈے دیے گئے، ایئر بیسز دیے گئے، کس بنیاد پر؟ اپنی بادشاہتوں کو بچانے کے لیے، اپنی عیاشیوں کو قائم رکھنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں۔ امریکہ شرق اوسط میں بیٹھ کر ہمیشہ سے اسرائیلی مفادات کا تحفظ کرتا رہا ہے، اور آج بھی شرق اوسط میں، عرب ریاستوں میں، مسلم ممالک میں بیٹھ کر امریکہ اسی اسرائیل کے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ قرآن نے پہلے سے بتایا، یہ رسول نے پہلے سے ہمیں آگاہی دے دی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نیکی بتا رہے ہیں، اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جناب اللہ سے وعدے کو وفا کرنا کسے کہتے ہیں؟ آگے ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نیکی یہ ہے، اللہ سے وعدے کو وفا کرنا یہ ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اگر میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، قرآن کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے اللہ کا بندہ بننے کے لیے، بندہ مومن بننے کے لیے، بندہ رحمان بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، خالق سے ٹھیک ٹھیک تعلق قائم ہو جائے۔ نمبر دو، مخلوق کے ساتھ صحیح رابطہ ہو جائے۔ اب خالق کے ساتھ کسی بھی انسان کا ٹھیک ٹھیک تعلق قائم ہوتا ہے نماز سے، اور مخلوق کے ساتھ صحیح تعلق قائم ہوتا ہے انسان کا وہ انفاق سے، وہ ہے مال خرچ کرنے سے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بار بار کیا کہتے ہیں؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اللہ کے بندو، قرآن تو ہماری توجہ دلاتا ہے بندہ مومن کہلانے کے لیے نمازی ہونا شرط ہے، بندہ رحمان کہلانے کے لیے اگر تم صاحب مال ہو زکوٰۃ دینا لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن نمازی نہیں ہے، مسلمان کہتا ہے صاحب مال ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں یہ مومن نہیں ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 11، یاد رکھیں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی حجت تمام کر دینے کے بعد اعلان برات کر دیا۔ اعلان برات کا مطلب کیا تھا؟ 4 مہینے ہیں اے عربوں تمہارے پاس، فیصلہ کر لو، یا تو دائرہ اسلام میں آ جاؤ ورنہ مسلمانوں کی تلواریں بے نیام ہو جائیں گی۔ 4 مہینے تمہارے پاس ہیں۔ کیا کہا اللہ نے اس کانٹیکسٹ میں؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اے رسول اگر یہ مشرکین اپنے شرک سے توبہ کر لیں اور شرک سے توبہ کرنے کے بعد نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے نا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں۔ یاد رکھیں رسول اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوتا ہے۔ جب رسول اپنی قوم پر حجت تمام کر دیتا ہے، رسول کے ہوتے ہوئے اللہ کی عدالت زمین پر لگتی ہے۔ اسی عدالت کو رسول بیان کر رہے ہیں، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے لڑوں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیں کہ کائنات کا خدا ایک ہے، جب تک کہ وہ نماز قائم نہ کریں، جب تک کہ وہ زکوٰۃ نہ دیں۔ تو دوستو
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، ہم نے اللہ سے ایک عہد کیا. وہ عہد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کائنات کا ایک ہی شہنشاہ ہے، اس کائنات کا ایک ہی بادشاہ ہے، وہی مالک، وہی رازق. جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تو یہ عہد وفا تب ہو سکتا ہے تب ہم نمازی ہوں. اگر صاحب مال ہیں تو زکوٰۃ دینے والے ہوں. اب اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہے نا تو میں مزید توجہ دلانا چاہوں گا، اور گفتگو کے جس موڑ پر میں آ گیا ہوں نا اسی موڑ پر میں آنا چاہتا تھا، آپ کو لانا چاہتا تھا. اب میری اللہ تعالیٰ سے صرف ایک ہی درخواست اور ایک ہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے توفیق دے اور جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں سمجھا جاؤں. اگر میں آپ کو یہ بات سمجھا گیا انشاءاللہ اللہ حکم سے میری آخرت سنور جائے گی، اور جو دوست بات کو سمجھنے کے بعد ذاتی حیثیت میں اس پر عمل پیرا ہوئے انشاءاللہ وہ بھی اپنی آخرت کا راستہ سنوار جائیں گے. نیکی کی تعریف کرتے ہوئے یا اللہ رب العالمین اپنے آپ سے عہد کو وفا کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہوئے بتاتے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. نیکی یہ ہے جو وعدہ کرو اس وعدے کو وفا کرو. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. فقر و فاقہ کی تکالیف ہوں، جسمانی تکالیف ہوں، جنگی حالات ہوں، صبر کرو. ایک ہی آیت میں ہم نے عقائد اور عبادات کا بھی مطالعہ کیا، اسی آیت کے آخر میں ہم اخلاقیات کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب عقائد اور عبادات کو بیان کیا تو صیغہ فعل سے، اور جب اخلاقیات کو بیان کیا تو صیغہ صفت سے. جو عربیت کے طالب علم ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. صیغہ فعل کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کے ہونے کو بتانا. اور صیغہ صفت کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کے مستقل ہونے کو بتانا، کسی کام کے ہمیشہ ہونے کو بتانا. اب جب اللہ تعالیٰ نے عقائد اور عبادات کو بیان کیا اسی آیت بر میں تو صیغہ فعل کے ساتھ، اور جب اخلاقیات کو بیان کیا تو صیغہ صفت کے ساتھ. یہ فرق کیوں ہے؟ سمجھ لیں دوست، دماغ حاضر رکھ کے. کسی بھی مذہب کا دور زوال ہو، کسی بھی مذہب کا دور انحطاط ہو، عقائد اور عبادات سے تعلق رکھتے ہوئے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے. لیکن جب مذہب کا دور زوال، دور انحطاط ہو تو کردار خوردبین میں تلاش کرنا پڑتا ہے. کردار ڈھونڈے سے نہیں ملتا. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام کردار سے عاری اور کردار سے خالی ہوتے ہیں. یہ نقطہ معمولی نہیں ہے، بہت بڑا نقطہ ہے کہ کسی بھی مذہب کا دور زوال ہو، عقائد اور عبادات سے چمٹے ہوئے بے شمار لوگ ہوں گے، لیکن اسی مذہب کے دور زوال میں جب کردار تلاش کیا جائے، اخلاق تلاش کیا جائے، سیرت تلاش کی جائے، وہ نایاب ہو، وہ ڈھونڈنے سے نہ ملے. مذہب اسلام پر اس وقت دور زوال ہے. اس دور زوال میں عقائد اور عبادات کا بڑا ڈھنڈورا ہے، عقائد اور عبادات کا بڑا شہرہ ہے، عقائد اور عبادات کے ڈنکے بج رہے ہیں. اللہ کے بندوں، کھمبیوں کی طرح ہر گلی کے نکڑ پر مسجد موجود ہے. 1.5 اینٹ کی مسجد پر سیاست ہو رہی ہے، درس دروس کے اجتماعات ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سڑکوں پہ لوگ نکل رہے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے، کفر، بدعت، شرک کے فتوے دیے جا رہے ہیں. یعنی جب اسلام کا دور زوال ہے، عقائد اور عبادات سے چمٹے ہوئے بے شمار لوگ ہیں، لیکن اسی دور زوال میں کردار تلاش کرنے کے لیے خوردبین لے کے گھوم رہے ہیں. یہ ہے وہ بات جو اللہ رب العالمین ہمیں سمجھا رہے ہیں. میں بار بار اپنے دوستوں کی توجہ دلاتا ہوں، دوست کبھی غور کیجیے آپ، یہ عقائد، یہ عبادات
ان کا اصل مقصود بلند کردار پیدا کرنا ہے۔ اگر یہ عقائد، اگر یہ عبادات ہمیں سیرت اور کردار کا مالک نہیں بناتے، اللہ کی قسم یہ عقائد، یہ عبادات اپنے عمل کے اندر کوتا ہے، بے مقصد ہے۔ بھئی یہ عقیدہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کل کائنات ہماری خادم، ہم خدا کے خادم، ہم خدا کے دین کے خادم۔ یہ عقیدہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی صفات حدود بشریت میں اس کا سایہ ہم پر ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات کا سایہ حدود بشریت میں ہم پر ہے۔ اب یہ عقائد ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفات کی جو جھلک، جو سایہ حدود بشریت میں ہم پر پڑ رہا ہے، تو ہم حدود بشریت میں اپنی کریمی کو بڑھائیں، اپنی غفوری کو بڑھائیں، اپنی رحیمی کو بڑھائیں۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں آپ کہ خواہشات نفسی اعتدال پر رہے، طمع اور حرص کی بے اعتدالی آپ کو گھیرے میں نہ لے لے، حب مال و جاہ کے آپ شکار نہ ہو جائیں۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں آپ۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو، ہم اللہ کی حدود میں زندگی گزارنے والے ہوں، ہم اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں، ہم رب العالمین کی پسند کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں۔ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ آپ کیوں دیتے ہیں؟ سورہ حج آیت نمبر 111، خذ من اموالہم صدقۃ، آیت نمبر 103، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ ہم زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں بخیلی ہمارے اندر ختم ہو جائے، تنگ نظری ہمارے اندر ختم ہو جائے، تنگ دلی ہمارے اندر سے ختم ہو جائے، اعلیٰ ظرف ہم بن جائیں، سخی دل ہم بن جائیں، سمندر دل ہم بن جائیں۔ اس لیے زکوٰۃ دیتے ہیں آپ۔ حج کیوں کرتے ہیں آپ؟ سورہ حج آیت نمبر 26، لیشہدوا منافع لہم، دو انسری چادریں پہن کر مٹا دو اپنی تفریق، کون گورا کون کالا، کون عربی کون عجمی، مٹا دو علاقائی تفریق، مٹا دو لسانی تفریق، مٹا دو جغرافیائی تفریق۔ تو اللہ کے بندو، عقائد اور عبادات کا اصل مقصود کردار ہے۔ اگر وہ کردار پیدا نہیں ہو رہا، آپ اور میں چاہے کتنا ہی ماتھا ٹیک لیں، کتنی ہی سجدہ ریزی کر لیں، حالات یہی رہیں گے جن حالات کا ہم شکار ہیں۔ کیا ہمیں رونا نہیں آتا؟ ہماری سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں، ہماری گلیوں میں کچرا پڑا ہوتا ہے، ہمارے بچے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے اسکول جانے کے باوجود بھی ان پڑھ ہوتے ہیں۔ کیوں رونا نہیں آتا ہمیں؟ ہمارا نوجوان بے روزگار ہوتا ہے، ہمارا نوجوان کرمنل بن گیا، اسٹریٹ کرائم کرنے لگا، رونا نہیں آتا آپ کو؟ لبے سڑک وردی میں 50 اور 100 روپے میں قانون بک جاتا ہے، کالی وردی والے کا بھی سودا ہو جاتا ہے، سفید وردی والے کا بھی سودا ہو جاتا ہے، رونا نہیں آتا؟ کردار ہے اصل چیز دوست، اخلاق ہے اصل چیز۔ اگلے جمعے میں آپ کو بتاؤں گا، اخلاق کے بغیر بھی ہم جنت میں جانے والے ہیں، کردار کے بغیر بھی ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے چہرے ہمیشہ بجھے ہوئے کیوں رہتے ہیں؟ ہمارے لبوں پر سختی کیوں رہتی ہے؟ ہمارے ماتھوں پر ہمیشہ جبیں سکڑی ہوئی کیوں رہتی ہے؟ ماتھے پہ بل کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا نہیں ہے آپ نے؟ مسلم معاشرہ ہے، قرآنی معاشرہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا معاشرہ ہے، محمد الرسول اللہ پر درود پڑھنے والا معاشرہ ہے۔ کیوں؟ جب تک اس بات کو نہیں سمجھیں گے، عقائد اور عبادات کا اصل مقصود، عقائد اور عبادات کا اصل نتیجہ وہ کردار کی شکل میں ہمارے سامنے آنا چاہیے۔
اب جب کردار ہمارے پاس نہیں ہے تو ہوا کیا دوست؟ مسلم دنیا صدیوں سے شیعہ اور سنی بلاک میں تقسیم ہے. شیعہ اور سنی وہ اپنے اپنے عقائد میں سخت، اس سختی سے شیعہ سنی مسالک کے اندر نفرتیں آئیں. اس نفرت کا استعمال کس نے کیا؟ عالمی طاقتوں نے، اسلام کے دشمنوں نے. یاد رکھیں شیعہ سنی مسئلہ چاہے عالمی سطح پر کھڑا ہوا، اسلام دشمنوں نے کھڑا کیا. شیعہ سنی مسئلہ علاقائی سطح پر کھڑا ہوا، اسلام دشمنوں نے کھڑا کیا. وجہ کیا ہے؟ ہماری تربیت نہیں ہوئی، ہمیں یہ بتایا نہیں گیا. ہمارا اللہ ہمارا رسول ہمیں یہ سکھاتا ہے شرک اور کفر اس کی عدالت آخرت میں لگے گی، توحید اور نفاق اس کی عدالت آخرت میں لگے گی. دنیا کی کوئی عدالت شرک اور توحید کا فیصلہ نہیں کرے گی، دنیا کی کوئی عدالت نفاق اور ایمان کا فیصلہ نہیں کرے گی. ہمیں سمجھایا نہیں گیا، ہمیں یہ بتایا نہیں گیا. محمد الرسول اللہ کے دین نے عیسائی کو رہنے کا سلیقہ سکھایا ہے، یہودی کو گلے لگایا ہے، پارسی کو کہا ہے تم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارو، ہندوؤں کو کہا ہے اپنے معبد خانوں میں جا کر اپنے بتوں کی عبادت کرو. ہمیں سکھایا نہیں گیا. ہم مسلمانوں کو جذباتی بنایا گیا، وسیلہ بنایا گیا، اور اس جذباتیت کو، اس غصولے پن کو غیر مسلم طاقتوں نے اسلام کے خلاف استعمال کیا. اللہ کے بندوں کون نہیں جانتا یہ جو ایران پر حملہ ہے اسرائیل کے لیے یہ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے، اور امریکہ کے لیے یہ ڈالر کی جنگ ہے، یہ آئل کی جنگ ہے، یہ چائنا کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کی جنگ ہے. لیکن اسرائیل اور امریکہ کر کیا رہے ہیں؟ اس جنگ کو شیعہ سنی کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے. اس لیے شیعہ سنی علماء جو دانشور ہیں انہیں میدان میں آنا پڑے گا، انہیں سوشل کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کے عقیدوں کو احترام دینا پڑے گا، ایک دوسرے کے نظریات کو عزت دینا پڑے گی. یہی مذہب سکھاتا ہے دوست، جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں. یہ آیت بر جائیں گھر میں جا کے کھولیں، مطالعہ کریں. اللہ رب العالمین بتا رہا ہے نیکی کہتے کسے ہیں. اللہ رب العالمین بتا رہا ہے مجھ سے کیے ہوئے وعدوں کو وفا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. کون نہیں جانتا دوست؟ قرآن میں اس یہودی قوم، اس کے بارے میں کہا گیا ضربت علیہم الذلہ، ذلت ان پر مسلط کر دی گئی، جس کو آسان لفظوں میں اگر میں کہوں ذلت چپکا دی گئی یہودیوں پر. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن نے اس یہودی قوم کو مغضوب کہا. میں مذہب کا طالب علم کئی مرتبہ کھڑے ہو کر یہاں بات کہہ چکا ہوں، اللہ کی قسم پورے قرآن میں سب سے زیادہ فرد قرار دے جرائم اللہ نے جس قوم کے خلاف پڑھ کر سنائی ہیں وہ یہودی قوم ہے. جب ہم نے خدا سے نہیں سیکھا، یہودیوں کی سازش سے اللہ نے خبردار کیا، یہودیوں کی چالوں سے اللہ نے خبردار کیا، یہودیوں کے منصوبوں سے اللہ نے خبردار کیا، لیکن مسلم قوم بکھر گئی، کردار سے نالا ہو گئی، اخلاق سے نالا ہو گئی. ہماری بحثیں کیا ہوتی تھیں؟ کیا سکھایا گیا؟ رسول غیب رکھتے ہیں، علم غیب رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں. یہ مسئلے تھے ہمارے جمعے کے. رسول کا سایہ ہے نہیں ہے، رسول نور ہے بشر ہے، یہ مسئلے تھے ہمارے. قرآن اس کا نام تھا. پوری امت بکھیر دی گئی، پوری امت توڑ دی گئی، فروعی اختلافات کے اندر اسے پھنسا دیا گیا. قرآن جو دین کی حقیقت تھا اسے ہمیں دور رکھا گیا. اگر آپ کے دل و دماغ حاضر ہے تو ایک بات کہوں میں، یہ دنیا بطور آزمائش ہے، اور ہم انسان دنیا کے اندر بطور آزمائش بسائے گئے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارا اصل امتحان اس دنیا میں کیا ہے؟ وہ ہمارے کردار کا امتحان ہے، ہمارے اخلاق کا امتحان ہے، ہماری سیرت کا امتحان ہے. وہ ترمذی ابواب الایمان
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، وہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، میں نے اللہ کے رسول سے کہا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اے رسول ایک عمل ایسا بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے جہنم سے بچا لے۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو۔ پھر رسول نے آگے کچھ نفلی عمل بتائے اور کہا رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرو، نفلی صدقہ کیا کرو۔ پھر رسول اللہ نے پتہ کیا کہا تھا؟ اے معاذ میں بتاؤں یہ ساری عبادات، یہ سارے عقائد کب قبول ہوں گے؟ کون کہہ رہا ہے؟ رسول۔ رسول نے بتا دیا عقیدہ، رسول نے بتا دی عبادات۔ عقیدہ اور عبادات بتانے کے بعد خود رسول معاذ بن جبل سے کہہ رہے ہیں اے معاذ بتاؤں تمہیں یہ تمہارا عقیدہ کب قبول ہوگا، یہ تمہاری عبادات کب قبول ہوں گی؟ معاذ کہنے لگے اللہ کے رسول بالکل بتائیے۔ تو رسول نے کیا کہا تھا؟ فاخذ بلسانی، رسول نے زبان اپنی انگلیوں میں لی تھی اور اس کے بعد کہا تھا کف علیک ھذا، اس زبان کی حفاظت کرنا، اس زبان کو روک کر رکھنا، اس زبان کا صحیح اور درست استعمال کرنا۔ معاذ حیرانگی سے کہنے لگے اے رسول جس زبان سے ہم بات کرتے ہیں کیا اس زبان کی وجہ سے پکڑ لیے جائیں گے؟ تو رسول نے کیا کہا تھا؟ اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے الا حصائد السنتہم، چونکہ وہ قینچیوں کی طرح اپنی زبانیں چلاتے ہیں۔ ایک بندے مومن کی زبان تعمیری استعمال ہوتی ہے، ایک بندے مومن کسی کی تکفیر میں احتیاط کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، اخوت اسلامی اللہ اور اس کے رسول نے قائم کی۔ سنی بھی اگر مسلمان تو شیعہ بھی مسلمان۔ ہم کوئی ریڈ لائن نہیں کھینچ سکتے کہ جناب میری ریڈ لائن یہ ہے، چونکہ یہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ کافی۔ ریڈ لائن کھینچنے کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ریڈ لائن کھینچ دی۔ جو کلمہ گو ہے، جو رسول کی رسالت کو مانتا ہے، جو قرآن کو اپنی کتاب مانتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ جو ہماری طرح نماز پڑھے، جو ہمارے قبلے کو مانے، جو ہمارا ذبیحہ کھائے، فذلک المسلم، مسلمان ہے۔ تو جب تک دوست ان باتوں کو ہم نہیں سمجھیں گے، جب تک کردار کی دولت اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، جب تک سیرت کی چادر اپنے اوپر نہیں ڈالیں گے، جب تک محمد الرسول اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو رنگین نہیں کریں گے، چاہے ہم کتنے ہی عقائد اور عبادات۔ ناراضگی میں بہت سارے واقعات آپ کے ٹائم بچانے کے لیے نہیں کہہ پاتا۔ کتنے ہی لوگ آئے یہاں پر چندے کے لیے، کیا ہے 60 گز کی ایک مسجد بنانی ہے، 80 گز کی مسجد بنانی ہے، بہت تیر مارا تو 120 گز کا پلاٹ ہے، مسجد بنانی ہے، اور پوچھو کہ مسجد کیوں بنانی ہے تو چونکہ وہ پیر نہیں ملاتے، وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں۔ یہ مسائل ہیں مسجدوں کے۔ کب تک امت مسلمہ بٹی رہے گی؟ کب تک امت مسلمہ تفریق رہے گی؟ اللہ کے بندو ان مساجد کا استعمال تعمیری کرو، یہ تقوی کی ترقی کے لیے ہیں، یہ تقوی کی آبیاری کی جگہیں ہیں، لیکن اللہ رحم فرما کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال تو نیکی کیا ہے دوست؟ چند مذہبی مراسم پر عمل کر لینا نیکی نہیں ہے، اللہ پر مطلوب ایمان لانا نیکی ہے۔ یعنی ہم جئیں تو اللہ کے لیے، ہم مریں تو اللہ کے لیے۔ اگر ہمارے پاس فاضل دولت ہے، معاشرے کی فلاح و بہبود میں اسے خرچ کر دیں، یہ ہے نیکی۔ نماز قائم کریں، یہ ہے نیکی۔ زکوٰۃ دیں، یہ ہے نیکی۔ جو وعدے کر لیے ہیں اللہ سے، ماں باپ سے یا دیگر بندگان خدا سے، جس سے بھی جو وعدہ کر لیا ہے اس وعدے کو وفا کریں، یہ ہے نیکی۔ اور اگر گھر میں فقر و فاقہ ہے، جسمانی تکلیف ہے، جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں تو صبر کریں، یہ ہے نیکی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے عہد کو وفا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کی، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منگل کو انشاءاللہ 21ویں شب ہوگی۔ پورے پاکستان میں لاکھوں فرزندان توحید اعتکاف میں بیٹھیں گے ماشاءاللہ۔ تو دوستو بہت مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ
جو 10 دن تک دنیا سے اپنا تعلق توڑ کر، کاروبار سے اپنا تعلق توڑ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے، مبارکباد کے مستحق ہے۔ ہر بندہ نہیں کر سکتا، وہی لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں جو سنجیدہ ہوں۔ تو وہ تمام دوست جو اعتکاف کی عبادت میں انشاءاللہ منگل سے مصروف ہو جائیں گے، ہم ان سے یہ التجا کریں گے کہ اپنے آپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پوری امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بس اعتکاف کا ایک ہی ادب ہے اور وہ ہے سنجیدگی۔ جو لوگ جس مسجد میں بھی اعتکاف میں بیٹھے، ان معتکفین کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجدوں کا ماحول پر نور بنائیں، پر انوار ماحول بنائیں۔ یہ معتکفین کی ذمہ داری ہے، وہ اللہ کی عبادت سے، وہ اللہ کے ذکر سے، وہ اللہ رب العالمین کی یاد سے پورے مسجد کے ماحول کو پر نور بنا کر رکھیں۔ اسی طرح آخری عشرہ ظاہر ہے یہ کاروبار کا عشرہ نہیں ہوتا، معذرت کے ساتھ بازاروں میں گھومنے کا عشرہ نہیں ہوتا، معذرت کے ساتھ مٹر گشت کرنے کا عشرہ نہیں ہوتا، نوجوانوں کی گھومنے پھرنے کا یہ عشرہ نہیں ہوتا۔ آخری عشرہ عبادت کا عشرہ ہے۔ اللہ کے بندو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آخری عشرے میں جاگے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے رسول نے جگایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کا یہ آخری عشرہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا آخری عشرہ ہوتا ہے۔ بلکہ یوں کہہ لینا چاہیے انشاءاللہ اگر سنجیدگی کے ساتھ 10 دن عبادت کی جائے تو جہنم سے آزادی کا آخری عشرہ ہوا کرتا ہے۔ تو تمام دوست کوشش کریں، آپ کی جو بھی بازار کی مصروفیات ہیں، جو بھی آپ نے خریداری کرنی ہے، انہی 2-4 دنوں میں کر لیں، اور آخری عشرے میں خدا را وہ بازاروں کا یا گھومنے پھرنے کا عشرہ نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا عشرہ ہے۔ اور ہماری پوری کوشش ہونا چاہیے آخری عشرے میں صبح شام ہماری زبان پر ایک ہی دعا رہنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اپنے لیے بھی اللہ سے بھلائی مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔